بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان من، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد صدام حسین کی طرف سے سلام پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان من، میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے جنت میں محرومی، دیدار کے اندیشے کی وجہ سے ایک صحابی کی تشویش۔ عزیزان من، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور سچے محب کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس کے ذہن میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنی موت کا تصور آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی پریشانی کا سبب یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ جنت میں داخل ہو بھی گیا تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار نہ کر سکے گا، کیونکہ آپ وہاں حضرات انبیاء اکرام کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے اور وہ کہیں نچلے درجے میں ہوگا۔ اس محب صادق کا قصہ امام طبرانی نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے بائے الفاظ میں روایت کی ہے۔ ایک آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، بلا شبہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں، یقیناً آپ مجھے میرے بیٹے سے زیادہ پیارے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ گھر بیٹھے آپ کی یاد آتی ہے تو مجھے اس وقت تک چین نصیب نہیں ہوتا جب تک آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار نہ کر لوں۔ میں گھر بیٹھا ہوتا ہوں، مجھے سکون نہیں آتا تب تک جب تک میں آپ کا دیدار نہ کر لوں۔ تو ایسے محب کو جنت میں کیا سکون آئے گا جہاں اگر وہ نبی کا دیدار نہ کرے۔ تو عزیزان من، اور جب میں اپنی اور آپ کی موت کا تصور کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہونے کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کا دیدار نہ کر پاؤں گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے مندرجہ ذیل آیت کریمہ کے ساتھ تشریف لانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ نہ فرمایا۔ جب تک جو میں نے آیت پڑھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جب تک یہ جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر نہیں آئے تھے تب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا، اور جب جبرائیل علیہ السلام وہ آیت کریمہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہو گئے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول کی فرما برداری کرے پس وہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، پیغمبروں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین کے ساتھ، کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کی فرما برداری کر لی تو جنت میں وہ انہی کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور صدیق جو ہوتے ہیں صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، اور پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے۔ جن سے محبت کرنی ہے جنت میں انہی کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کریں گے اگر وہ جنت میں جائے گا تو ہم جنت میں جائیں گے، ہم اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات انبیاء علیہ السلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین سے سچے معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد بروز محشر نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کی سفارش پر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے تو اتنے اعمال ہیں نہیں کہ ہم اپنے اعمالوں پر جا سکیں، نبی ہی نظر کرم فرمائیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگے تو جانے سے پہلے آپ سے پھر کہوں گا کہ اپنا بھائی سمجھ کر سپورٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ویڈیو واچ کیجئے۔ اور نیکسٹ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔